السلام علیکم جی. دیکھیے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے صدا پائی، یا عمروں نے سزا پائی، اس طرح کا ایک شعر ہے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. یہ لمحوں کی خطا ہوتی ہے، یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. کل سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے فرائیڈے کے روز. ہم نے کہا اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیا جائے. بلوچستان کے بہت سارے علاقوں کے اندر جو ہے وہ سونے اور تانبے کے ذخائر پائے جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پہ تیل کے بھی ذخائر پائے جاتے ہیں. وہ غلط خیال ہے. ہمارا گیس کا خطہ ہے، یا گیس پائی جاتی ہے یا دھاتیں پائی جاتی ہیں. ایران کی بھی جو نان آئل انکم ہے، منرلز کی انکم ہے، وہ بھی پاکستان اور پاکستان سے ملحقہ جو ان کا صوبہ سیستان اور بلوچستان ہے صوبے، وہاں سے ہوتی ہے. اور وہ معدنیات جو وہاں سے نکال کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم نے بلوچستان کو نظر انداز کیا ہوا اس حوالے سے، کیونکہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. اس حوالے سے ہم مختلف چیزیں آؤٹ سورس کرتے رہتے ہیں. آؤٹ سورس کرنے کے اندر بھی کتنی کی ٹرانسپیرنسی ہے، یہ آج کا موضوع نہیں ہے. اس کو ہم پھر کسی دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. لیکن بہرحال وہ آؤٹ سورس ہو جاتے ہیں. لوگ وہاں سے مٹی جو ہے اس میں سے دھاتیں نکال کے لے جاتے ہیں، اور وہ جو دھاتیں ہوتی ہیں وہ جا کے اپنے ملکوں میں پیوریفائی کرتے ہیں. ہم ان کو خاک کے مول وہ دے دیتے ہیں. پہلا اس کے اوپر سینڈک کا پروجیکٹ ہوا تھا، جس کے اوپر ہم نے ایک ولاگ کیا تھا، اور کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ مسائل پیدا ہو گئے. تو دوسرا یہ ہے ریکوڈک کا. ریکوڈک کے حوالے کے اس اوپر 3 کمپنیوں کا نام آتا ہے. ایک ہے بیرک گولڈ، دوسری ہے اینڈوفوکاسٹا. یہ دونوں نام آپ نے یاد رکھنے. آگے چلتے ہیں. ان دونوں نے ایک نئی تیسری کمپنی بنائی جسے ٹیدیان کاپر کمپنی کہا گیا، اور یہ صرف ریکوڈک کے لیے بنائی گئی. اس کو حکومت نے ٹھیکہ دے دیا، اور اس نے وہاں پہ مائننگ کرنی تھی، اور مقامی علاقے کے اندر سوشل ویلفیئر کا کام بھی کرنا تھا، انفراسٹرکچر بھی بنانا تھا. اب ان کا کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ کمپنی جو ہے انہوں نے قرضہ لے کے بینک سے تو وہ کام شروع کیا. ہماری گورنمنٹ کا خیال تھا کہ یہ کام سلو ہے، لہٰذا کچھ اعتراضات لگا کے کچھ لوگوں نے کوئی پراکسی پٹیشنر کھڑا کر کے تو وہ مقدمہ کر دیا. عدالت نے ان کو کام کرنے سے روک دیا. پھر وہ مقدمہ سپریم کورٹ پہنچا، یا پتہ نہیں، میرے خیال سو موٹو ہوا تھا. اور افتخار چودھری صاحب جو اس وقت لائرز موومنٹ کے کیا کہنا چاہیے دھارے کے اوپر بیٹھ کے آئے تھے وہاں پہ، انہوں نے اس مقدمے کے، اور بلوچستان سے ہی آئے تھے ویسے، بائی دا وے بلوچستان کے کوٹے سے ہی بنے تھے. ویسے تو کزن تھے رانا ثناء اللہ کے، لیکن وہ بلوچستان کے کوٹے سے جج بنے ہوئے تھے. اور ماشاءاللہ لگنے کے بعد جب بہت سارے ججز جو تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، انہوں نے جو ہے وہ جو ماشاءاللہ کے تحت حلف نہیں اٹھایا، تو بہت سارے لوگوں کا فلوک لگ گیا، وہ اوپر آ گئے. تو افتخار چودھری صاحب ان میں شامل تھے، ان کا بھی فلوک لگ گیا، اور وہ یوں پھر چیف جسٹس بن گئے. اور چیف جسٹس بننے کے بعد جب انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے تو مشرف صاحب نے دیکھا کہ جی اچھا موقع ہے، ان کو ہٹا کے تو ہیرو بن جایا جائے. مشرف صاحب نے ہٹانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہٹا پائے ان کو، اور یوں وہ ساری وکلا موومنٹ چلی، اور اس کے نتیجے میں وہ بحال ہو گئے نواز شریف صاحب کے لانگ مارچ کے نتیجے کے اندر. پھر انہوں نے آل دا پاورفل، ویسے ان سے تو زیادہ چولیں ماری ثاقب نثار صاحب نے، لیکن آل دا پاورفل جو وہ بن کے آئے تو انہوں نے پھر اس طرح کی حرکتیں کی. تو انہوں نے یہ کیس ٹیک اپ کیا جی، اور کیس ٹیک اپ کر کے انہوں نے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو پاکستان حکومت نے کر رکھا تھا وہ انہوں نے جو تھا وہ ڈسمینٹل کر دیا. اب اس ایگریمنٹ کے اوپر اعتراضات میرے بھی تھے کہ اس میں بلوچستان حکومت کا حصہ بہت کم تھا اور وفاقی حکومت کا حصہ زیادہ تھا، جو کہ زیادتی والی بات ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لیکن بہرحال وہ تھا جی، اور وہ کر دیا گیا. اور نتیجے کے طور کے اوپر جو تھا وہ افتخار چودھری صاحب نے یہ جانتے ہوئے اور یہ بتائے جانے کے باوجود بھی کہ یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، آپ اس کو سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتے، اور اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمیں ثالثی میں جانا چاہیے. لیکن انہوں نے وہ معاہدہ جو تھا وہ سیٹ اسائیڈ کر دیا. اب جو کمپنی تھی ٹیدیان کاپر کمپنی، وہ چلی گئی ثالثی کے اندر. اب ثالثی چلتی رہی. جب جو تھا اللہ آپ کا بھلا کرے، ویسے آپس کی بات ہے، یہ جیسے ہی یہ ہائیبرڈ ہوتا ہے نا جی، ہائیبرڈ ہوتا ہے
جب بھی ہوتا ہے 99 میں جب ماشاء اللہ لگا تو اس وقت ہم انڈیا کے ساتھ اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم جو دریا کے رہنے والوں کا جو رائٹ ہوتا ہے واٹر کا، اس کا مقدمہ جیتنے لگے تھے. تو عین موقع کے اوپر مشرف صاحب نے آ کے وکلا چینج کر دیے اور وہ مقدمہ ہم جو تھے وہ ہار گئے. اور یہاں پہ آ کے باجوہ صاحب نے جو تھے وہ وکلا چینج کیے. اس میں یہ ٹی دیان والے جو ثالثی تھی اور وہاں پہ بھی ہم مقدمہ ہار گئے. پھر یہ تھا کہ اس مقدمے پہ یہ جو فیصلہ ایوارڈ دیا ہے انہوں نے، اس کو ایوارڈ کہتے ہیں، فیصلہ کہتے ہیں، فیصلے کو ایوارڈ کہتے ہیں. یہ جو ثالثی کمیشن نے ایوارڈ دیا ہے اس کے اوپر آپ نے اگر نظر ثانی فائل کرنی ہے تو آپ جو ہے اتنے ارب ڈالر کا ایک چیک یا گارنٹی یا شورٹی جمع کروائیں گے. وہ بر وقت جمع نہیں کروائی گئی تو وہ جو اپیل کا حق تھا وہ بھی ہمارا ختم ہو گیا، اور یوں تقریباً کوئی 6.5 ارب ڈالر کا ایوارڈ ان کا اسٹیبلش ہو گیا، جس کے اندر ان کمپنیوں نے بھاگ دوڑ کر کے ہماری پی آئی اے جو تھی برٹش ورجن آئی لینڈ کے اوپر وہ اٹیچ بھی کروا لی، اس کے اثاثے بھی کروا لیے وہاں کی گورنمنٹ کو بتا کے کہ یہ دیکھیں ان کے خلاف ہمارا ایوارڈ ہوا ہے. وہ خیر بھاگم بھاگ پھر ہم نے وکیل بھیجا اور اس نے جا کے اپیل فائل کی، اور یوں وہاں سے وہ ہمارے ڈیٹیچ ہوئے، وہ جو اثاثے تھے مطلب کہ بحال ہوئے، ضبط کروا لیے اور بحال ہوئے. تو یوں یہ خطرہ جب بڑھ گیا. پھر جناب ان کو انگیج کیا گیا، باجوہ صاحب کی خصوصی کوششوں سے ان کو انگیج کیا گیا. ہمیں ڈرایا یہ گیا کہ 6.5 ارب ڈالر کا جو ایوارڈ ہوا ہے اور باقی جو وہ اپنے ڈیمیجز ڈالیں گے تو یوں یہ 3 ارب ڈالر ڈال کے تو 9.5 ارب ڈالر ہو جائے گا. اس دوران 2-3 ٹیموں نے مذاکرات کیے اور اینڈوفاگاسٹا نے کہا، اینڈوفاگاسٹا جو تھی چلی کی کمپنی سے، انہوں نے کہا سانو تو معافی دو، جنہ کھا لیا انہ پن، اور ہمیں تو معافی دیں، ہم تو جانا چاہ رہے ہیں. تو پھر ویرک گولڈ رہ گئی تھی ٹی دیان کی مدر کمپنی، اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات یہ ہوئے کہ جو ہمیں بتایا گیا تھا اس وقت وہ اس ایگریمنٹ کے اندر نہیں لکھا ہوا. جو ایگریمنٹ پیش کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں اس میں نہیں ہے، اور جو ہم نے پچھلے اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ جناب ہم دوبارہ اس میں آپس میں مل لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں مل کے، اور مل بیٹھ کے جو ہے وہ سادہ زبان میں عرض کر رہا ہوں، اور جو ہے اس معاہدے کو دوبارہ بحال کر لیتے ہیں. لیکن بحالی کی صورت یہ ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے بہت سارے حقوق جو ہے چھوڑے. تو مطلب کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ان کا کوئی $200-250 ملین لگا تھا، جو بینک کے سود کے باعث کو $450 ملین ہو گیا تھا، اور جو انہوں نے واپس کرنا تھا تو وہ تو پہلے وہ دے اوکے. اور اس کے بعد جو ہے جو نیا ایگریمنٹ آیا ہے اس کے بعد جو ہے جو اینڈوفاگاسٹا کے شیئرز ہیں اس کمپنی کے اندر، جن کی مالیت بقول حبیب اکرم صاحب کے $900 ملین بنتی ہے، وہ حکومت پاکستان خرید لے. یوں حکومت پاکستان اس کے اندر 50-50 کی پارٹنرشپ بن جائے، اور اس کے بعد پھر جتنی انویسٹمنٹ ہوگی وہ مطلب حکومت پاکستان کا حصہ پہلے 25% تھا، پھر 25% سے بڑھ کے اینڈوفاگاسٹا کے شیئر خریدنے کے بعد 50% ہو جائے گا. تو آئندہ جو بھی انکم ہو وہ 50-50 کی بنیاد کے اوپر کی جائے، اور انویسٹمنٹ کے لیے قرض اٹھایا جائے، اور قرض جو ہے جب یہ کمپنی کام شروع کرے گی تو پھر اس کو قرض کو واپسی کی صورت بھی کی جائے. تو $900 ملین حکومت کو فوری طور پہ ادا کرنا ہے اس کے شیئر خریدنے کے لیے، یہ کہا جا رہا ہے. اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ ارنسٹ منی ہے، صرف اپنی کمٹمنٹ شو کرنے کے لیے، یہ جیسے ہی چلے گا معاملہ تو یہ $900 ملین حکومت پاکستان کو واپس مل جائیں گے. تو $9.5 ارب کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا تھا، جو بہرحال اس ایگریمنٹ کے اندر نہیں ہے، ان کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے جب یہ کمپنی کا سونا نکالنا شروع کرے گی تو پہلے اس کے یہ $9.5 ارب جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جو اس کو لاس ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر آگے چلا جائے گا. لیکن جو ایگریمنٹ سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے اس کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے. تو کلیئر کر دینا چاہیے نا، اگر کوئی پہلے ایسی بات بیان ہو گئی، یہ مطلب کہ کم از کم یہاں پہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر برآمد ہو جائے.
اس دوران مختلف لوگ جنہوں نے یہ ایگریمنٹ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ان میں ایک ایسا نیگوشیٹر جن کو بعد میں ان کی جگہ سے ہٹا دیا گیا، اور جو بہت کرٹیکل رہے باجوہ صاحب کے، کیونکہ وہ مداخلت کر کے اس طرح کے معاملات کو کروا رہے تھے، کہ انہیں ہٹایا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ فورسز سے تعلق تھا ان کا، کہ انہوں نے ان کو قائل کر لیا تھا کہ بھائی دیکھو $250 ملین لگا ہے آپ کا، اور جو سود وود دینا ہے آپ نے آئندہ 15-20 سال میں، وہ ملا کے یہ کوئی $450 ملین بنیں گے۔ تو یہ ہے مطلب کہ ایک تو یہ آپ کو ہم اپ فرنٹ واپس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ادائیگی کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ $20 ملین شاید جو یہاں $20 ملین سالانہ کے حساب سے آئندہ 20 سال میں آپ کو ہم ادائیگی کریں گے، اور یوں یہ بات جو ہے وہ $1.2 بلین میں سمٹ جانی تھی، اور کمپنی اس پہ تقریباً ایگری کر رہی تھی، لیکن پھر ایک دوسری ٹیم بھیجی گئی، وہی کہ انڈیا جو تھا اس نے ایک نہر مانگی تھی، اور ہماری طرف سے ایوب خان نے ایک ٹیم بھیجی جو 3 دریا لکھ کے دے آئی، وہی تو بہرحال کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نیگوسیشن کر رہے تھے، تو اس لیے ہم ان کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کو اس لیے وکٹمائز کیا گیا کہ یہ $9 ارب $9.5 ارب جو ہم نے دینے ہیں، جس کا کہ ذکر نہیں ہے اس ایگریمنٹ کے اندر، اس میں سے کسی اور کو بھی تو کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہوگا نا، یہ تھا۔ تو اب جب یہ ہو گیا تو پھر اس کمپنی نے ٹرمز ڈکٹیٹ کرنا شروع کی کہ پہلے اسی سپریم کورٹ سے اس کا تھوکا ہوا چٹوائیں جنہوں نے اس معاہدے کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ تو پھر اس کا طریقہ کیا ہو کہ پریزیڈنٹ نے وہ معاہدہ جو تھا وہ ریفرنس کے طور پہ سپریم کورٹ کو بھیجا، اور سپریم کورٹ جس کو کہ یہ کام بہت جلدی کر دینا چاہیے تھا، انہوں نے میرا خیال کافی ساری 17 سماعتیں کی ہیں شاید، حالانکہ 2 سماعتوں کا کام تھا کہ کاٹنا ہے نا یار، لیکن وہ انہوں نے نہ صرف کہ دیر لگائی، تاخیر لگائی تاکہ یہ معاہدہ خراب ہو۔ اب معاہدہ ہم خراب کرنے کا ہی کہہ سکتے ہیں نا، اب تو شارٹ آرڈر انہوں نے دیا ہے، ابھی ڈیٹیل آرڈر انہوں نے دینا ہے، جس میں انہوں نے حکومت کو کہہ دیا ہاں جی ٹھیک ہے معاہدہ ٹھیک ہے آپ کا، اور بہت اچھا معاہدہ کیا آپ نے، یہ انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو چول ماری تھی ہمارے ایک چیف جسٹس نے یا ہمارے ایک سابق سربراہ نے، وہ بہت غلط بات تھی، اور ہمیں اس طرح کی معاملات کے اندر پنگے بازی نہیں کرنی چاہیے جن کی عالمی ثالثی ہو، یہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ معاہدہ بہت اچھا، جی بہت اچھا، اب یہ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اب صوبائی حکومت جو ہے وہ قرارداد پاس کرے گی، اس قرارداد کے بعد پھر اس کو ایکٹ بنایا جائے گا پارلیمنٹ کا، اور وہ جو پیسے ہیں وہ جمع کروائے جائیں گے ایک اکاؤنٹ کے اندر، جو اینڈ آف اگسٹا کو کے شیئرز ہم بائی کریں گے، تو یوں یہ جو گلشن کا کاروبار ہے جو وہ بحال ہو جائے گا۔ لیکن وہ ظاہر ہے وہ شیئر خریدنے کے بعد پہلے ہمارا اس میں سے جو بھی انہوں نے نکالنا تھا اس میں حصہ 25-26% ہونا تھا، اب وہ 50% پہ چلا جائے گا، بلوچستان کا حصہ بھی بڑھ جائے گا، وفاق کا حصہ کم ہو جائے گا۔ میرے لیے ذاتی طور پہ یہ اطمینان کی بات ہے، اور پھر چونکہ بلوچستان کے اندر ان کی بیوروکریسی کی اتنی کیپیسٹی شاید نہیں ہے، تو وہ کمپنی خود بھی وہاں پہ ہاسپٹل، اسکول وغیرہ قائم کرے گی جو کہ ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے درخت وقت بھی لگائے گی، تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو چلے اس سے ایک بہتری ہے کہ وہاں سے جو لوٹ مار ہوگی اس کا کچھ حصہ وہاں پہ بھی صرف کیا جائے گا۔ تو یہ ایک ایگریمنٹ آیا ہے، بظاہر عدالت نے اپنا عدالت نے اپنے ایک پچھلے غلط فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے اس غلط فیصلے کے ڈیمیجز کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے جو نیا معاہدہ کیا ہے اس کو کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ مختصر اس کا احوال ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے وہ طریقہ جس طریقے سے آپ کے میرے ہمارے بلوچ اور پختون بھائیوں کے جو قیمتی ذخائر ہیں یا قیمتی چیزیں ہیں ان کی لوٹ ماٹ کا جو ہے وہ بازار گرم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ جو 50% وہ کمپنی دے گی، اس کے اندر ابھی کوئی میکانزم تو نہیں لکھا ہوا معاہدے میں کہ اس کو کرنے کی کیا صورت ہوگی، کیا وہ بھی چائنیز کی طرح یہاں سے مٹی اٹھا کے لے جائیں گے؟ لیکن ایگریمنٹ میں تو یہ ہے کہ وہ یہاں پہ ساری سہولیات ڈیولپ کریں گے، تو اگر وہ ساری سہولیات ڈیولپ کریں گے تو پھر میرا مطلب ہے کہ چلیے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی بہتری کی صورت برآمد ہو جائے۔
یہ آرڈر ایک آیا تھا، میں نے کہا کہ اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔